السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ نیب قانون میں ترامیم کے خلاف سربراہ تحریک انصاف عمران خان کی درخواست کے اوپر سماعت ہو رہی ہے۔ آج بھی اس کیس کی سماعت تھی، کچھ اہم آبزرویشنز بھی دی گئیں جن میں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل جھلک ہمیں نظر آئی، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی حکومت اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جو حالیہ کیس کی سماعت کے دوران آبزرویشنز دی جا رہی ہیں اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص ہم نے دیکھا کہ کل وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سما ٹی وی پہ طلعت حسین کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح کی آبزرویشنز چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے نیب قانون میں کے کیس میں دی جا رہی ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل جھلک نظر آ رہی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ ہم تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہتے ہیں کہ وہ از خود نوٹس لے لیں اور پھر پورے ملک میں عام انتخابات کروا دیں۔ تو اس آبزرویشنز پہ جہاں پہ ایک طرف یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیس کچھ ہے اور آبزرویشنز کچھ دی جا رہی ہیں، جہاں پہ اس اعتراض کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، وہیں پہ ایک اور پہلو بھی ہے آج جس کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہم ذرا اس کیس کی پروسیڈنگ سے ہٹ کر ایک اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، سول حکومتیں ہیں، وہ کبھی بھی پرنسپلی سٹینڈ نہیں لیتی، یعنی اصولی موقف کے اوپر کھڑی نہیں ہوتی، خواہ وہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا یہ موجودہ جو حکومت ہے اتحادی حکومت۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے اسی اتحادی حکومت میں یہ جب ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس معاملے کے اوپر ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر بھی دو رائے موجود ہیں، ڈویژن موجود ہے۔ ایک ججز کا ایک سیکشن ہم کہہ لیں یا کچھ جج صاحبان جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں، ان کا یہ ویو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موسٹ سینئر جج ہی اپوائنٹ ہونا چاہیے، جبکہ اس کے جو مخالف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جونیئر جج کو بھی سپریم کورٹ میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن کمپیٹنسی جو ہے وہ اس کی دیکھنی چاہیے۔ جو جج صاحبان سینیورٹی کے پرنسپل کے خواہش مند ہیں ان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سر فہرست ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہے، جسٹس سردار طارق مسعود ہیں۔ اس کے پیرالل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، یہ وہ ججز صاحبان ہیں جو ان کا یہ ویو ہے کہ موسٹ سینئر جج کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کرنا لازم نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا۔ پہلے فیز میں جب چیف جسٹس آف پاکستان کے نامزد کردہ ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا تو اس اجلاس میں حکومت کی جانب سے اختلافی آواز سامنے آئی، اور جو ویو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یا ان ججز صاحبان کا ویو تھا کہ موسٹ سینئر ججوں کو سپریم کورٹ میں تعینات ہونا چاہیے، اسی کی پیروی کی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے۔ بالخصوص ایک کنٹروورسی بھی کافی زیادہ خبروں میں رہی، آپ جانتے ہوں گے کہ جب وہ نام مسترد کر دیے گئے تو لا منسٹر جوڈیشل کمیشن سے باہر آئے، انہوں نے یہ کہا کہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا اور وہ معاملہ ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب میڈیا پہ یہ رپورٹس ہوئیں کہ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان کے نامزد کردہ جو جج صاحبان ہیں ان کے نام جو ہیں وہ مسترد ہو گئے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، پریس ریلیز جاری کی گئی، اور اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ یہ مؤخر ہوا ہے، یہ نامینیشنز ریجیکٹ نہیں ہوئے۔ تو اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک خط سامنے آ گیا۔ اس خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کی میٹنگ منٹس جو ہیں وہ جاری کیے جائیں، اور میجورٹی نے وہ نام ریجیکٹ کیے ہیں۔ پھر اس پہ کنٹروورسی مزید بڑھتی گئی، اور پھر
ان دی اینڈ یہ ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے قانون کو نرم کرتے ہوئے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ آف دی ریکارڈ جو ایک یا ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن کا، اس کی پوری آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ میڈیا میں پبلک کر دی۔ پھر اس کے بعد خطوط آنے کا سلسلہ جاری ہوا، پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی اعتراض کیا گیا کہ اس طرح کی پوری آڈیو کو پبلک کرنے سے پہلے کم از کم جو تمام کمیشن کے ممبران ہیں ان کی رائے لینی چاہیے تھی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے بھی اعتراض اٹھایا گیا، پھر اے جی آفس کی جانب سے بھی خط سامنے آئے، پھر ایون ایک پبلکلی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک جگہ پہ یہ کہہ دیا کہ ہم نے پی ڈی ایم کی جو یہ اتحادی جو حکومت ہے اس وقت، انہوں نے ہم سے ایک لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی تھی، ہم نے اس لارجر بینچ کو کی استدعا مسترد کر دی، تو اس کے ریئیکشن میں، اس کے رد عمل میں حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نامزد کردہ جو ججز ہیں ان کی مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جاتا ہے، اور حیران کن طور کے اوپر وہی ججز جن پہ پہلے حکومت ووٹ ان کے حق میں نہیں دیتی، پھر ان کے حق میں لا منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب ان کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں اور وہ نومینیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب جیسا میں نے آپ کو یہ پورا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری حکومتیں اسٹیٹمنٹس دینے کی حد تک تو بڑے ہی ہر وقت تیار رہتی ہیں، لیکن جب عملی اقدامات کی باری آتی ہے، جب کچھ پریکٹیکل کرنے کی باری آتی ہے، تو اس پہ ہمیشہ سمجھوتے کیے جاتے ہیں، یا لفظ سمجھوتا اگر درست نہیں ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے موقف کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی کچھ ہوا، اسی حکومت نے سینیورٹی پرنسپل کے اگینسٹ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حق میں ووٹ دیا، حالانکہ پہلے یہی حکومت کے لا منسٹر اٹارنی جنرل فار پاکستان یہی پہلے اسی حق میں تھے کہ جو موسٹ سینئر ججوں کو ہی تعینات ہونا چاہیے، لیکن پھر ایک دم سے ان کا پوائنٹ آف ویو تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا۔ تو اس وقت بھی 2 جج صاحبان کی اسامیاں خالی ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب کیا سٹینڈ لیتی ہے، اور بالخصوص جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب قانون کے خلاف ترامیم کا کیس ہے، اس میں جو دی گئی آبزرویشنز ہیں اس کے اوپر تو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی بات ہوتی ہے کسی سٹیپ کی اصولی موقف کے اوپر کھڑے رہنے کی، تو ہمیشہ سے یہ حکومتیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں یا اپنے موقف کو تبدیل کر لیتی ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ پھر شکوے شکایتیں جو ہیں ان کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ 14 فروری تک نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ آج ہم اس کیس کی پروسیڈنگ کے اوپر ذرا بات نہیں کریں گے، تو جو ایک بیک گراؤنڈ تھا اس حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ جس طرح سے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے آبزرویشنز کے اوپر سوال تو اٹھائے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جب عملی طور کے اوپر کسی اصول کے اوپر کھڑے ہونے کی بات ہو تو یہ حکومتیں پھر اپنے اصول کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اپنے موقف کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔